ماضی قریب کے اندر ایک پریس کانفرنس میں ایک اقلیتی فرقے کے ایک عالم دین نے علل اعلان پریس کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کیا، حضور کے صحابہ میں سے بعض صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کیا، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کا انکار کیا۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، ہماری جو تربیت ہے اور طبیعت ہے وہ انتشار والی نہیں، امن والی ہے، محبت والی ہے، اور ہم جوڑنے کے قائل ہیں، توڑنے کے قائل نہیں۔ اور وطن عزیز بھی اس وقت متحمل نہیں کہ ایسے ایشوز کو چھیڑا جائے یا ایسی گفتگو کی جائے۔ تو علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ بڑے سنجیدہ اور احسن طریقے سے انہیں جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ اگر کوئی ایشو کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو اس طرح ہوا نہ دی جائے کہ جو دین کے لیے بھی نقصان ہو اور وطن کے لیے بھی نقصان ہو۔ یہ کچھ اشروں سے ایسا ہو رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے۔ ایسی قوتیں بیچ میں کار فرما ہیں کہ جو قوتیں اس طرف لے جا رہی ہیں ماحول کو کہ جو نہ دین کے حق میں ٹھیک ہے اور نہ وطن کے حق میں ٹھیک ہے۔ ماضی قریب کے اندر ایک پریس کانفرنس میں ایک اقلیتی فرقے کے ایک عالم دین نے علل اعلان پریس کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کیا، حضور کے صحابہ میں سے بعض صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کیا، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کا انکار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے عقائد اس سے بھی بھیانک ہیں، جو میڈیا پر آئے ہیں اس سے بھی بھیانک ہیں ان کی کتابوں میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہیں، وہ اپنے سینٹرز ہیں ان میں وہ اپنا کرتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا اصول ہے کہ علل اعلان ایک بندہ مقدسات کے متعلق ایسی زبان درازی کرے، مقدسات کے متعلق ایسی زبان کھولے جس سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جائے؟ اس ملک کے اندر امن کا واحد حل ہے کہ قانون کی پاسداری ہو۔ اب دیکھیے کہ مقدسات جو ہے، مقدسات سے مراد ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، اولیاء امت، یہ مقدسات ہیں ہمارے۔ ان کے متعلق اگر کسی کے حوالے سے بھی کوئی شخص آ کر ایسی بات کرے تو ظاہر ہے کہ یہ تفرقہ پروری ہے، یہ فرقوں کو ہوا دینے کے مترادف ہے اور یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہ جو پیچھے اشرے گزر رہے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ جس میں 1400 سال سے پورے علماء حق کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اور اتحادی خطاب کی نسبت اگر کسی غیر نبی کے ساتھ کی جائے تو بے ادبی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن ایسے طریقے سے ہوا دے کر ماحول وہاں تک لایا گیا اور ایسا ظلم کیا گیا کہ ایک بعمل عالم دین کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، اور پھر ایسا ماحول پیدا کر کے پھر ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور مقدسات کے متعلق ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے متعلق ہماری گزارش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ جو بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بن کر ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور 1400 سال سے یہ دین آ رہا ہے، اس کے اندر فرقے بھی یہ جو ہے یہ آج سے نہیں پہلے سے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہر نئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے؟ یہ مسائل کوئی نئے ہیں؟ بولیے، یہ مسائل نئے نہیں ہیں۔ یہ جو عقائد پریس کانفرنس میں بیان ہوئے ہیں ان کے نئے نہیں ہیں، ان کے اپنے قائد ان کی کتابوں میں ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ اپنا بیان کرتے ہیں، اپنا ان کا مسلک اور مذہب ہے، ان کا اپنا ہے، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ علل اعلان صحابہ کے متعلق ایسی زبان درازی کرے یا خلفائے راشدین کے متعلق ایسی زبان درازی کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ طور پر یہ قرآن شریف کا نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور کی بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، تو قرآن مجید کا علل اعلان انکار کیا جائے؟ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ہم اداروں کی توجہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکالا جائے، ورنہ یہ سلسلہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہی طبقہ ہے جو یہ بالخصوص ایسا کام کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک عورت نے ٹی وی چینل پر ایسی گفتگو کی ہمارے مقدسات کے متعلق حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، اس سے پھر یہ مسئلہ شروع ہوا، دیگر جو آج مسئلہ چل رہا ہے جو گمبھیر بنا ہوا ہے۔ اس عورت نے
ایک مقدس ہستی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق یہ نسبت کی کہ وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، تو کیا خیال ہے پھر ہم خاموش کیسے رہیں گے؟ کون خاموش رہ سکتا ہے؟ غیرت مند مسلمان ایسا رہ سکتا ہے؟ لیکن اس عورت کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی اسی جگہ موجود ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے ابتدا کیا ہے اور کس طرح معاملہ چل رہا ہے. ہم اہل سنت و جماعت یہ چاہتے ہیں کہ تفرقہ پروری کو قطعاً ہوا نہ دی جائے، انتشار پھیلایا نہ جائے، اور جو قوتیں انتشار پھیلا رہی ہیں یا یہ کوشش کر رہی ہے، خدا را ان پہ کنٹرول کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ ایسی کوئی صورت نہ پیدا ہو کہ جس سے خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جائے یا ملک کے اندر انتشار و افتراق کا ماحول پیدا ہو سکے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس کو فوراً روکا جائے. یہ تو کوئی بات نہیں، ہم ہر حوالہ سے امن چاہیں اور خاموشی سے مراد لے کر یہ ہے کہ ناجائز ایف آئی آر پہ کاٹی جائیں اور سارے کام کیے جائیں، ایسا نہیں. اور اس وجہ سے پھر خرابیاں لازم آتی ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ انتشار کا سبب بن رہے ہیں یا انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں اور اعلی عدلیہ اور اداروں پر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس کا سد باب بھی کریں گے اور اس حوالہ سے قانونی کارروائی بھی ہوگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے متعلق درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں کہ مقدسات کا کھلا انکار کیا گیا اور توہین کی گئی، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے مطابق قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، انہیں پوچھا جائے بھی تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے. بس اتنی سی گزارش ہے.